أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں دعا پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جتنے مومنین تشریف فرما ایک جشن نما صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد. حسین کے ہاں باب الحسین کی آمد مبارک ہو. یا یوں کہوں کہ والشمس وضحاہا کے ہاں والقمر اذا تلاہا کی آمد مبارک ہو. 17 ربیع الاول اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو روئے زمین پر بھیجا اور 13 رجب المرجب کو اس حبیب کے محافظ کو بھیجا. 3 شعبان المعظم اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے نواسے کو بھیجا اور 4 شعبان المعظم اس نواسے کے محافظ کو بھیجا. تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں. علی باب محمد ہیں، عباس باب حسین ہے. تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں. کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی، میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ آیتیں کہ جو اب تک ملموس نہیں ہیں اتنی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، وہ پہنچ جائیں اب تک. یعنی آیت تطہیر تو سبھی جانتے ہیں کہ حسین اس میں شامل ہیں، آیت مودت تو سبھی جانتے ہیں، آیت مباہلہ تو سبھی جانتے ہیں، سورہ کوثر تو سبھی جانتے ہیں. البتہ یہ کہ ووالد وما ولد، ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم، والتین والزیتون، تین کی قسم اور زیتون کی قسم. تین اور زیتون سے مراد بھی حسن اور حسین ہے، ووالد وما ولد سے مراد بھی علی و حسنین کریمین ہے، والشمس وضحاہا سے مراد بھی علی و حسنین کریمین ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ سے مراد بھی حسین مظلوم ہے. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانہ، یہ آیت کل نہیں پڑھ پایا تھا کہ سورہ اسراء کی آیت ہے کہ جو مظلوم قتل کیا جائے ہم نے اس کے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ اس کے خون کا انتقام لے. یہ وہ آیت ہے جس میں حسین بھی شامل ہے، امام زمانہ علیہ السلام بھی شامل ہے. بنص سے تفسیر امام صادق علیہ السلام عرض کر رہا ہوں. کل ہی میں نے کہہ دیا تھا میں قیاس پہ بات نہیں کر رہا، میں نصوص سے بات کر رہا ہوں. خود ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام ہی کا فرمان ذیشان ہے کہ قرآن 4 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کی لیئرز ہیں کم از کم 4.
بعض احادیث میں 70 کی جانب اشارہ ہے. امام نے ایک سادہ سا اصول ہمیں فراہم فرمایا. فرمایا ایک ہے عبارت، پھر ہے اشارہ، پھر ہے خواص نہیں، پھر ہے لطائف، اور پھر ہے حقیقت. سن لیجئے گا، قرآن کی عبارت ہے، اشارہ ہے، لطائف ہے اور حقیقت ہے. پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عبارت عوام کے لیے ہے، اشارہ خواص کے لیے ہے، لطائف اولیاء کے لیے ہے، حقیقت انبیاء کے لیے ہے. جو انبیاء کی حقیقت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود حضور کی حقیقت حسین ابن علی ہے. یہ رب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو کل یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو قرآن کا طالب علم ہے اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یعنی گویا یہ کہوں کہ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جس سے سیکھے اسے عالم کہتے ہیں. عالم جس سے درس حاصل کرے اسے فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جس سے حدیث کو نقل کرے اسے محدث کہتے ہیں. محدث جس سے روایت کرے اسے تبع تابعی کہتے ہیں. تبع تابعی جسے دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں. تابعی جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی جس کی صحبت میں بیٹھے اسے نبی کہتے ہیں. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ ایک دفعہ آئیں گے اور تسلسل میں. جو جس کے قدموں کے نیچے ملائکہ پر بچھائیں وہ طالب علم ہے. طالب علم جس سے سیکھے وہ عالم ہے. عالم جس سے درس حاصل کرے وہ فقیہ ہے. فقیہ جس سے حدیث بیان کرے وہ محدث ہے. محدث جس سے روایت کرے وہ تبع تابعی ہے. تبع تابعی جس سے دیکھے وہ تابعی ہے. تابعی جس سے دیکھے وہ صحابی ہے. صحابی جس کی صحبت میں بیٹھے وہ نبی ہے. جو نبی سے افضل ہو وہ رسول ہے. جو رسولوں کے بھی افضل ہو وہ اولو العزم ہے. اولو العزم جن کا کلمہ پڑھے وہ محمد ہے. اور محمد جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے وہ حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی. جو تکبیر سے شروع کرتے ہیں. جی یا علی. ٹھیک، یہ میں مولا علی علیہ السلام کے جشن میں سنا چکا ہوں. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. اگر ایک اور منزل طے کر سکیں کہ تبع تابعی جسے دیکھے وہ تابعی ہے، تابعی جسے دیکھے وہ صحابی ہے، صحابی جس کی صحبت میں بیٹھے وہ نبی ہے، نبی سے جو افضل ہو وہ رسول ہے، جو رسولوں سے بھی افضل ہو وہ اولو العزم ہے، اولو العزم جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد ہے، محمد جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائیں وہ حسین ہے، حسین جس سے کہیں کہ میری جان تم پر قربان ہو وہ عباس ہے. تو یہی حقیقت ہے. بنفسی انت یا اخی. جی 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 آپ صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی غور فرما رہے ہیں. بنفسی انت یا اخی کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے جشن ابو الفضل عباس میں. یہ کلام امام حسین ہے کہ جو حرم ابو الفضل عباس پہ لکھا ہوا ہے. بنفسی انت یا اخی، عباس بنفسی میری جان، انت یا اخی آپ پر قربان. کائنات عالم و آدم کی جان حسین پر قربان ہے، حسین کی جان عباس پہ قربان ہے. یہ جملہ کہتے ہوئے میں کیا کہوں، کن کن منزلوں سے خود میرا دل گزر رہا ہے.
خود اگر حضرت حجت نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ اس درود و سلام میں پڑھو کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ، امام علیہ السلام نے ایک عالم دین کی خواب میں آ کر کہا تھا کہ نا اس میں ایک اضافہ کر دو، کہ مولا 14 میں اضافہ کیا ہو سکتا ہے؟ والغیرۃ العباسیہ. والغیرۃ العباسیہ. اس لیے کیا عجب شان اور اہتمام ہے. ایک مقام پر اسے پیش کر چکا ہوں، لیکن دو چار مومنین وہاں کے جو مجھے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچ جائے. یہ جو خاص اہتمام ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کہ انیس بھی جب یہ کہیں کہ لی مش جو حکم پسر شاہ نجف سے، تو رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. ہاں، عباس نے جو مشق بھی لی ہے جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر. یہ مرثیہ لکھا جناب انیس رحمۃ اللہ علیہ نے 123 بند کا. فوج خدا کے علمدار کا نام ہے عباس. جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر، حسین کی جو فوج ہے وہ خدا کا لشکر ہے، حزب اللہ ہے. لی مش جو حکم پسر شاہ نجف سے، شاہ نجف ہے علی بن ابی طالب، پسر شاہ نجف ہے حسین. حکم پسر شاہ نجف سے، عباس نے مش بھی خود سے نہیں لی جب تک حسین کا حکم نہ آیا. یہ ہے تسلیم ابو الفضل عباس علیہ السلام. آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ تلوار کو روک لیا حسین نے، تلوار کو روک لیا حسین نے، عباس سے تلوار روک لی. حسین نے مشق دی، حکم دیا، تب عباس نے مشق لی، خود سے نہیں لی. حسین ساقی عطاشہ کربلا ہے بحکم عباس، ساقی عطاشہ کربلا ہے بحکم ابا عبداللہ الحسین. حکم حسین سے ہیں. لی مش جو حکم پسر شاہ نجف سے، اور رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. برج شرف سے عباس کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ حسین کے خیمے سے نکل رہے ہیں نا. انیس کہہ رہے ہیں کہ حسین کا خیمہ اس کائنات کا برج شرف ہے. اس خیمہ جو برج شرف ہے، وہ برج شرف کا خورشید عباس ہے. تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے، کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم میں، کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم میں، تو نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. یہ ہے عباس، یہ ہے عباس. اللہ اکبر. تشریف احد میں یوں ہی لائے تھے ید اللہ، خیبر میں اسی شان سے آئے تھے ید اللہ، ہتھیار اسی دھت سے سجائے تھے ید اللہ. ہائے 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 ہائے. ہاں، کیا عجب شان ہے، کیا عجب شان ہے. تو اگر ہو سکا تو میں کچھ آگے پڑھتا ہوں اس کے مثل. لیکن اب قیامت میں جہاں یوم تبلی السرائر، حقیقتیں کھل جائیں گی. قیامت میں منفی بھی اور مثبت بھی. آپ نے سن رکھا ہے روایات میں کہ کچھ لوگ جانوروں کی شکل میں آئیں گے، اس لیے کہ حقیقت جانور تھی اس طرح سے آ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے، حدیث میں آیا ہے، چوٹیوں کی طرح آئیں گے، اس لیے کہ دنیا میں اپنے آپ کو تکبر کے ساتھ چلاتے تھے، اللہ کو پسند نہیں تھا. ایسے چوٹیوں میں آئیں گے کہ رینگتے ہوئے آ رہے ہوں گے اور روندے جائیں گے لوگوں کے قدموں تلے. اللہ کو پسند نہیں تکبر. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو حدیث میں آیا عین نجس جانور کی طرح آئیں گے، اس لیے کہ بے حیا تھے. لا دین لمن لا حیاء لہ. حجاب فقط واجب نہیں ہے، حجاب جس مقصد سے وہ ہے حیا. حجاب تو رہے لیکن حیا نہ رہے تو لا دین لمن لا حیاء لہ. حدیث میں آیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا دین نہیں جس کا حجاب نہیں، فرمایا اس کا دین نہیں جس کی حیا نہیں. بس اوقات حجاب ظاہر کا رہ جائے، وہ اصل حجاب ہوتا نہیں، دل کی تسلی کے لیے ہم نے کیا ہوا حجاب. چلے میں کہتا ہوں کہ کم از کم اس منزل تک تو ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کسی طور پر بھی نعوذ باللہ من ذالک ڈیگریڈ کروں یا ڈی موٹیو، لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ حجاب کا مقصد یہ ہے کہ آج عباس کا جشن ہے تو حجاب پہ تو بات ہونی چاہیے.
ہائے 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 ہائے، گھر سے باہر نکلیں تو توجہ کا مرکز نہ رہیں، ایسا لباس ہو. یہ سادہ سا اصول میں نے دے دیا، یعنی زینت نہ ہو. تو اگر حجاب بظاہر تو ہے لیکن لباس ایسا ہے، کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا یہاں سے کچھ الفاظ، آپ خود سمجھدار ہیں، جس میں اعضائے بدن نمایاں ہے، میک اپ اس طرح کا ہے. آپ نے اگر جشن کے لیے کوئی اس قسم کا حجاب کرنا بھی ہے تو آپ اوپر سے مکمل ایک سادہ عبایا لے کر مکمل ایک ایسی چادر جو سر تک آپ کو ڈھانپ رہی وہ آ جائیے، اور آپ مستورات میں آ کر وہ چادر جشن کے لیے آپ نے چادر ایک طرف رکھ دی تاکہ آپ جشن کے لباس میں شریک ہو جائیں. ورنہ نہیں معلوم کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام اس پر راضی ہو یا نہ ہو. تو جشن عباس میں جو میری مائیں بہنیں شریک ہیں، بہت مدمانہ گزارش ہے. تو اس سے یہ جانتے پتہ ہے معاملہ مشکل کہاں سے ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا جشن میں آپ کیا شروع ہوگا، لیکن میں ذمہ داری ہے، میں کہوں گا یہ جملہ. پاکستانی اور انڈین دونوں کہہ رہا ہوں ڈرامے دیکھنا بند کیجئے یوٹیوب پہ. پہلے تو ایک زمانہ تھا کہ جہاں کوئی ڈرامہ دیکھ بھی رہا ہوتا تھا تو 20 منٹ کے درمیان میں ایڈ آ جاتا تھا تو پھر بھی توجہ ہٹ جاتی تھی. اب تو لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ مولانا عشاء کی نماز کے بعد ڈرامہ دیکھنا شروع کیا، ساری قسطیں فجر سے پہلے پہلے مکمل کی. اب میں پوچھنے کی ہمت تو کر نہیں پاتا کہ فجر کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، وہ میں پوچھنے کی ہمت نہیں کر پاتا. تو یہ ساری کمرشل ورلڈ ہے نا، جو چیز آپ کو فری میں اویلیبل ہوتی ہے اس کے کنزیومر خود آپ ہوتے ہیں، تو خود آپ ہی کسٹمر ہیں. تو اس ڈرامے میں ہے کیا؟ ساس بہو کی لڑائی ہے، بے حیائی ہے، شوہر سے بے وفائی ہے، شوہر کا کسی اور سے تعلق ہے، یہی تو ہے. یہ ذہن کو پولیوٹ کر رہا ہے. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم تو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں میچور ہو گئے، ہم فقط اپنے مزے کے لیے دیکھ رہے ہیں. جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نہیں روک سکتے اپنے بچے کو. آپ الولد سر ابی ہے، باپ سے بھی کہہ رہا ہوں، بیٹا تو باپ کا راز ہوتا ہے. عباس راز علی بن ابی طالب ہے. عباس راز علی بن ابی طالب علیہ السلام. ہاں تو ان خرافات کو خدا کے لیے اپنی زندگی سے جب نکالیں گے تب پیس آف مائنڈ میں آئیں گے. ہم پیس آف مائنڈ میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں. بعض والدین کہتے بھی ہیں کہ مولانا اگر بچے سے میں نے 2 منٹ کے لیے موبائل لے لیا تو ایسا لگتا ہے کہ میرا بچہ جیسے تڑپ رہا ہے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا ہو. تو اس کی کیفیت پہلے دن یہ نہیں ہوئی ہے، اس کی کیفیت چند مہینوں چند سالوں بعد جا کے بنی. اس لیے کہ ویکیوم کبھی بھی نہیں رہتا، یاد رکھیے گا. آپ نے گیپ دیا، موبائل فل کرے گا. ویکیوم نہیں رہتا زندگی میں. اب زیادہ بڑی فرمائش ہے کیا کہوں یہاں پر، لیکن اگر آپ اتنا کر سکیں نا کہ جب آپ کا بچہ صبح اسکول جا رہا ہے تو ماں، بالخصوص ماں، ساتھ میں بیٹھ کر وہ بچے کے ساتھ ناشتہ بنائے اور کرے، اور جب اسکول سے واپس آ رہا ہے تو کھانا اویلیبل ہو، ریڈی ہو، گھر کا پکایا ہوا، اور ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. یہ 2 کام آپ کر لیجئے. مجھے بتایا کہ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ 2 کام کرنے میں تو پورا دن ہمیں یہی مصروف رہنا پڑے گا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بچوں سے پوچھئے، بچوں سے بات کیجئے کہ اسکول میں کیا ہوا، آپ پوچھ کے دیکھ لیں 1-2 دن بعد یا کچھ موقع بعد بچہ بتائے گا نہیں آپ کو کہ کیا ہوا. آپ پوچھیں گے وہ چپ رہے گا کیونکہ اس کا کنیکشن نہیں آپ سے. ایسا نہیں بتاتا بچہ کہ آپ نے پوچھا کہ اسکول میں کیا ہوا تو وہ شروع ہو جائے. آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں گے، اس کے ساتھ بات کریں گے، اچانک وہ کہے گا ہم آپ کو پتا اسکول میں کیا ہوا تھا. ہاں یہ موقع ہے. پھر وہ بتانا شروع کرے گا میرے دوست نے یہ کہا تھا، میری ٹیچر نے یہ کہا تھا. اب ماں کے کردار کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ عباس کی ماں ام البنین ہے. جملہ کہہ رہا ہوں یہاں جتنے مومنین تشریف فرما، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کربلا میں عباس جتنا دنیا کے سامنے آئے وہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا. ابھی حیدر کے خون کا اثر تو آنا باقی ہے سامنے. ابھی تو عباس کا حملہ باقی ہے. اللہم ابھی تو یہ مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کا فقرہ ہے. یہ
کہ کربلا میں جتنا عباس ابھی سامنے آئے ہیں ام البنین کے شیر کا سر ہے، جو اپنے شیر میں وفا پہ لائی ہے نا عباس کو. ماں نے فقط لقلقہ لسانی میں نہیں کر کے بتلایا. جب ازدواج ہوا ہے، اب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی مجلس میں کچھ باتیں آ چکی، جو باتیں نہیں آئیں وہ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں یہاں پر. کہ جب حضرت عقیل تشریف لے گئے مدینہ سے باہر آؤٹ سکرٹس میں، اب ولادت عباس کا جشن ہے تو میں جملہ تو پڑھ دوں کہ جب گئے عقیل تو قبیلہ بنی کلاب، تو عربوں کی جو مہمان نوازی کی ایک قدیمی سنت، تو 3 دن تو وہ پوچھتے ہی نہیں تھے مہمان سے کہ اب آئے کیوں ہیں. 3 دن تو فقط مہمان رکھتے تھے. تو 3 دن تو انہوں نے اپنے مہمان خانے میں رکھا. اور بنی ہاشم کی فرد آئی ہیں. تو 3 دن بعد حضرت مزاحم، حضرت فاطمہ کلابیہ کے والد، انہوں نے حضرت عقیل سے پوچھا کہ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے. میں تو سوچ کر ہی وجہ میں آ جاتا ہوں کہ جب عقیل نے کہا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کے لیے وجہ اللہ کا رشتہ آیا. ہے تو یہی حقیقت بھائی. آپ کی بیٹی کے لیے وجہ اللہ کا رشتہ آیا ہے. یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو حضرت ام البنین نے دیکھا تھا کہ جب اس رشتے کے آنے سے پہلے تو ام البنین نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے مجھے میری جھولی میں 3 تارے اور 1 چاند عطا فرمایا ہے. یہ ام البنین کے 4 بیٹے ہیں، 3 ستارے ہیں، 1 چاند ہے، قمر بنی ہاشم. جو بنی ہاشم کا بھی قمر ہو. کسی خاندان میں سبھی پرائمری پاس ہو تو جو سیکنڈری پاس ہے وہ بھی پڑھا لکھا لگتا ہے، لیکن جہاں سارے ہی پی ایچ ڈی ہوں وہاں پڑھا لکھا کہلوانا بڑا مشکل ہے. کسی اور خاندان میں خوبصورت بن جانا آسان ہے، جہاں علی بھی ہیں، جہاں حسن بھی ہیں، جہاں حسین بھی ہیں. بنی ہاشم کے خاندان میں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوانا. جشن عباس کی عجیب کیفیت ہے آج. اچھا، خوبصورتی کے ساتھ معمولاً آج کی جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں گناہ کا تصور آتا ہے. آپ کو خوبصورت بناتے اس لیے ہیں کہ آپ سے کوئی گناہ کروانا ہے، چاہے وہ بے حجابی کا گناہ ہے، چاہے وہ زینت کا گناہ ہے، چاہے وہ کوئی اور تعلق کا گناہ ہے. خوبصورت، آپ کوئی ایڈ دیکھ لیجئے جہاں خوبصورتی کے لیے کچھ بتلایا جا رہا ہے تو حلال طریقے سے تو ایڈ ہوگی نہیں، کم از کم بے حجابی تو ہوگی، جسم کی نمائش بھی ہوگی. تو خوبصورتی کے ساتھ آج کپلڈ گناہ کا تصور. ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم ہے، جہاں تقویٰ کا تصور نہیں ہے، عصمت کا تصور ہے. جو سید میں حسین ابن علی، حسین فی نفسی معصوم ہے، عباس حسین کے سبب معصوم ہے. ایک فقرہ 20 منٹ چاہتا ہے، 25 منٹ چاہتا ہے کہ اس پہ بات ہو. تو قیامت میں جو حقیقتیں کھلنے والی ہیں، میں نے عرض کیا کہ کوئی کس شکل میں آ رہا ہے، کوئی کس شکل میں آ رہا ہے، یہیں سے بے حجابی کی بات شروع ہوئی تھی. تو وہاں قیامت میں جب سیدہ عباس کے لیے کہیں کفا لاجل ھذا المقام، اس مقام شفاعت کے لیے کافی ہیں. الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، وہ 2 ہاتھ کے جو کٹے ہوئے ہیں میرے بیٹے عباس کے. سیدہ اپنا بیٹا کہیں گی عباس کو میدان محشر میں. یہ ہے عباس کی حقیقت، فاطمہ کا بیٹا ہونا. تو یقیناً طبیعت منقلب ہو گئی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ چل سکیں. کیا عجب عباس کی حقیقت ہے کہ سیدہ کے بیٹے. لہذا 2 ماؤں کی تمنا رہی کہ عباس ان سے منسوب رہے. ام البنین عباس کی ماں ہے اور زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہہ کر اپنی ذریت میں شامل کر لیا. اب سمجھ میں آیا؟ مجھے نہیں معلوم اس میں کتنے راز ہیں. میں سوچ رہا ہوں شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ جب چادر تطہیر میں تعارف ہوا نا تو یہ تعارف نہیں ہوا تھا کہ یہ مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی، یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، مصطفیٰ کے نواز ہے. تعارف تھا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. اب تطہیر میں عباس بھی شامل ہو گئے.
اللہ عز و جل جانتا ہے کہ میرے حبیب کی وفات کے بعد اختلاف بہت ہونے والا ہے کہ کون ہے اہل بیت میں. بہت سے لوگ آئیں گے، آپ کا ذہن جہاں جا رہا ہے، میں تو وہاں بات ہی نہیں کر رہا تھا. حضور کے چچا حضرت عباس کی اولادوں نے جو بنی عباس بنے بعد میں، انہوں نے بھی کہا میں اہل بیت میں سے، کیونکہ ہم بھی حضور کے خانوادے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں. یہ دیکھو فاطمہ سے رشتہ ہے یا نہیں. یا علی امیر المومنین، یا علی امیر المومنین. بطول کی اولاد کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد رسول میں سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ دوئیت کی نسبت نہیں ہے یہاں پر، ہاں یہاں ثنویت کی نسبت نہیں ہے، وہ تو ایک ہی نور ہے. لیکن اہل بیت میں ہونے کے لیے فقط محمد کا رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دیکھو مصطفیٰ کے ساتھ بطول کی اولاد میں کون ہے. اس لیے بعض علماء کی تعبیر یہ ہے کہ وراثت زہرا میں حقدار ہیں ابوالفضل عباس. اور دوسری طرف سے کچھ سیدہ سلام اللہ علیہا کی نسل میں آنے والے 7ویں امام کی اولاد ہو، 6 امام کی اولاد، ان میں سے بعض انہوں نے ولایت کے راستے کو چھوڑ دیا. سیدہ سلام اللہ علیہا ان سے منہ موڑ لیں گے میدان محشر میں، جبکہ بظاہر سیدہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کی اولاد میں سے. اس لیے کہ صادق آل محمد پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ علی کی اولاد میں ہونا اس سے زیادہ عزیز مجھے علی کی ولایت پر ہونا ہے. اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا، جتنے سادات تشریف فرما ہے، علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے اور علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے. آگے امام نے فرمایا کہ علی کی اولاد میں ہونا علی کی ولایت پر نہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن علی کی ولایت پر ہونا اور علی کی اولاد میں نہ ہونا یہ تب بھی فائدہ پہنچا جائے گا. بات واضح ہے. عباس ولایت حسین کا جلوہ ہے. باب الحسین ویسے ہی تو نہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام جی. تو اس لیے ابوالفضل عباس علیہ السلام جہاں ائمہ علیہ السلام ادب اور احترام سے خم ہو. چوتھے امام کا جشن ہے، لہذا فقط ایک فقرہ کہہ دو اور انشاءاللہ چوتھے امام کے فضائل بروز اتوار قبل نماز مغربین جو جشن ہے آپ کی خدمت میں پڑھنے کی کوشش کروں گا، سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. مجھ سے جو بانی جشن ہے انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ مولانا آپ فقط فضائل مولا زین العابدین علیہ السلام پڑھیے گا. مولا زین العابدین علیہ السلام کے مصائب تو بیان ہوتے ہیں کربلا اور کوفہ اور شام کے، لیکن مولا زین العابدین کے فضائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ اتوار کو سناؤں گا. حسین یا علی سبحان اللہ. تو جہاں سید الساجدین نے فرمائے کہ ان علی امی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتا یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے چچا عباس کا مقام وہ ہوگا یقبتہ جمیع الشہداء، تمام شہداء عباس کے مقام کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے. سارے انسان نہیں، سارے مومن نہیں، سارے شہداء جو عند ربہم یرزقون ہے. تمام شہداء عند ربہم یرزقون ہے. حضرت حابیل سے لے کر حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے تمام آباد و انصار تمام عند ربہم یرزقون ہے، اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. لیکن یہ سب رش کریں گے مقام ابوالفضل عباس علیہ السلام کو دیکھ کر. یہ مقام عباس ہے. تو میرے ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ حضرت حجت اور مولا عباس علیہ السلام ان کا بھی ایک ربط اور اشارہ آ جائے گفتگو میں. ایک کتاب ہے جس کا نام یہ مسجد جمکران. اس کتاب میں واقعہ منقول ہے حضرت آیت اللہ مرشی نجفی سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نجف سے ایک عالم دین تشریف لائے تھے جو قم میں کچھ عرصہ رہنے کے لیے، اور جو جمکران زیارت پر گئے تو جمکران مولا امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب مسجد ہے.
تو وہاں جب کچھ عرصے تک جاتے رہے اور باوجود حاجت نہ پوری ہو سکی، کبھی حاجت کی تاخیر میں کوئی مصلحت پروردگار ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی معرفت کا دوسرا در کھولنا چاہتا ہے، ایسا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے تڑپ کے کہا کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام آپ کی مسجد آپ سے منسوب ہے، اب آپ کے علاوہ کسے پکاروں یہاں پر؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عالم خواب اور بیداری کے درمیان میں کی کیفیت تھی، اس میں امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا اور امام نے فرمایا کہ یہاں پکارو میرے چچا ابو الفضل عباس کو. ام سادات ہے ابو الفضل عباس، ام سادات ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. ایک کتاب ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ پر، اس میں ایک بڑا لطیف فقرہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ، یاد رکھیے گا اس فقرے کو. فرمایا کہ وہ حیثیت کہ جو سادات کرام میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے، وہی حیثیت تمام مہینوں میں شعبان المعظم کو حاصل ہے. یہ فقرہ ضائع تو نہیں ہو گیا؟ جو حیثیت تمام سادات میں امہ سادات کو حاصل ہے، وہی حیثیت تمام مہینوں میں شعبان المعظم کو حاصل ہے. اس لیے کہ پوری کربلا تیار ہو رہی ہے شعبان المعظم میں. یکم شعبان المعظم دختر علی کی آمد ہے، 3 شعبان المعظم سردار کربلا کی آمد ہے، 4 شعبان المعظم علمدار کربلا کی آمد ہے، 7 شعبان المعظم نوجوان کربلا کی آمد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 11 شعبان المعظم شبیہ مصطفیٰ کی آمد ہے، جو اگلی شب جمعہ ہے انشاءاللہ جشن ولادت شہزادہ قاسم اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. یہ منعقد ہوگا اگلی شب جمعہ پی ایس وی میں. اور 15 شعبان المعظم اس کی آمد ہے. آنکھیں رکی ہوئی ہیں، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں، کہ ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، کہ محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں. اس امام کی آمد ہے، ان امام کی آمد ہے. شعبان وہ واحد مہینہ ہے، دیکھیں 12 مہینے ہیں، یہ 11 بھی ہو سکتے تھے اگر میرے امام 11 ہوتے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے لفاظی کی یہاں پر، تو سورہ توبہ کی آج جا کے ذرا پڑھ لیجئے گا. یہاں سے مجھ سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں بلا وجہ لفاظی کر کے چلا جاؤں گا، جب تک کہ وہ قرآن کی آیت یا حدیث معصوم نہ ہو. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. ذالک الدین القیم، آگے فرمایا یہی مضبوط دین ہے. یعنی کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ جنوری فروری مارچ اپریل مضبوط دین ہے. ہائے ہائے ہائے. امام باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ ان 12 سے مراد ہم 12 ہیں. تعویل پہلے ہی حدیث بات آج جہاں سے شروع ہوئی. اب عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا قرآن عبارت ہے، اشارہ ہے، لطائف ہے، حقیقت ہے. عبارت ہے عوام کے لیے، اشارہ ہے خواص کے لیے، لطائف ہے اولیاء کے لیے، حقیقت ہے انبیاء کے لیے. تو جو حقیقت ہے اس حقیقت کو کھول سکتا ہے جو نبی کا وارث ہو، جو وارث آدم ہو، جو وارث نوح ہو، جو وارث ابراہیم ہو، جو وارث موسیٰ ہو، جو وارث عیسیٰ ہو، جو وارث مصطفیٰ ہو، وہی اس حقیقت کو کھولے گا. امام نے فرمایا ظاہر، دیکھیں ظاہر انٹیکٹ رہتا ہے. جب بھی والتین والزیتون کا مطلب میں نے آپ سے عرض کیا کہ تین سے مراد امام حسن، زیتون سے مراد امام حسین علیہ السلام. اس کا مطلب کیا وہ اولیو اور فگ نہیں، اس سے مراد وہ ہے ظاہر انٹیکٹ رہتا ہے. یہ تو قرآن کی لطافت ہے. ظاہر قرآن میں انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، ھذا البلد الامین، لیکن حقیقت امام علیہ السلام کھولتے ہیں. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم. اس سے مراد یہ سورج بھی ہے جو روز چمک رہا ہے، جس سورج کو خلق کیا گیا پنجتن کی محبت میں. حدیث قصہ کے مطابق انما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسیر الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. یہ جو چادر کے نیچے 5 ہیں نا، ان کی محبت میں جو کچھ ہے وہ ان کی محبت میں. سارا نظام کائنات ان 5 کی محبت میں. مجھے یقین ہے کہ کسی شیعہ کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے.
اور جسے سمجھنے کی ضرورت پڑ جائے اور جسے شک ہو جائے اسے سوچنا چاہیے کہ پھر وہ کیسا شیعہ ہے. اس لیے کہ جو کچھ ہے ان 5 کی محبت میں، ان کی 5 کی محبت کا عکاس ہے عباس. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ سورہ والشمس والضحیٰ کا مطلب کیا؟ یہ سورج نہیں ہے. جب والشمس والضحیٰ کا مطلب مولانا آپ نے حدیث سنائی، میں نے خود سے نہیں سنایا تھا، صادق علیہ محمد کا کلام سنایا تھا کہ والشمس سے مراد رسول اللہ ہے. تو رسول اللہ کا مطلب کیا یہ سورج نہیں ہے؟ نہیں، وہ ہے، وہ سورج بھی ہے، وہ عوام کے لیے. امام حسین اسلام نے فرمایا عبارت عوام کے لیے. وہ عبارت بھی اتنی محترم ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاں، لیکن وہ جو کتاب حقیقت ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا کہ جب تک طہارت نہ ہو. یعنی یطہرکم تطہیرا سے جس کی روح جڑی ہوئی نہ ہو، جس کی روح جڑی ہوئی وہ پہنچے گا وہاں تک. تو والشمس والضحیٰ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان آیات میں، ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تعویل اپنے مزاج سے نہیں ہو سکتی. یہ بات یہاں کمپلیٹ ہو جائے. تعویل اپنے مزاج سے نہیں ہو سکتی. کہ کوئی کہے کہ مولانا ذرا یہ بتلائیے گا کہ ہم جو نشتر پاک سے جلوس نکالتے ہیں کراچی میں صدر تک، اس کے لیے کوئی قرآن میں آیا تھا کوئی پڑھتے علم نشرح لک صدرک، کہ نشتر پاک سے لے کر صدر تک، نعوذ باللہ من ذلک. مطلب یہ مراد نہیں ہے. یہ مثال دی جاتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تعویل اپنے موڈ سے نہیں ہو سکتی. میرا مزاج یہ کہہ رہا ہے تو تعویل یہ ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے تو تعویل یہ ہے. تعویل کے لیے لے کر آؤ قال الجواد، تعویل کے لیے لے کر آؤ قال علی بن موسی الرضا، اور جب یہ آ جائے تو تسلیم ہو جاؤ. پھر جب صحیح سورس سے آ جائے، اور وہ سورس ہر ایک مقام کے لیے ایک پیمانہ ہے. فقہی حدیث کا ایک پیمانہ ہے، تعویل کے لیے حدیث کا ایک پیمانہ ہے. ہو سکتا ہے وہ حدیث فی نفسہ ہی ضعیف ہو، یہ ممکن ہے، لیکن اور حدیثیں اسے کمپنسیٹ کر دیں. ابھی اصول فقہ کا قانون ہے، میں کتنی تفصیل میں جاؤں، لیکن چلے بات آ رہی ہے جشن ابوالفضل عباس اسلام کے حوالے سے، تو میں کہہ دوں کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ضعیف حدیث ہے، یہ میں ایک طریقہ بتلا رہا ہوں. اس کو پڑھنے کے لیے اصول فقہ کم از کم 8-10 سال پڑھنا پڑتا ہے. اس کی ایک گرہ کھول رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک ضعیف حدیث، لیکن اسی مطلب کی ایک اور ضعیف حدیث، اسی مطلب کی ایک اور ضعیف حدیث، اسی مطلب کی ایک اور ضعیف حدیث. ضعیف کہہ رہا ہوں، جھوٹی نہیں کہہ رہا، فرق ہے. جو فیبریکیٹڈ ہوتی ہے نا، جو حقے کی قیاس مکہ میں کھائے اس پہ جنت واجب، یہ ہے فیبریکیٹڈ. اب میں تاریخ کے کتنے ابو سنواؤں آپ کو. جب حیدر جیسے شیر کو چھوڑ کر بلیوں کے پیچھے لگ جاؤ گے تو یہی اشر ہوگا دین کا. اب جنہیں ترجمے معلوم ہے اور جنہیں مطلب معلوم ہے، میری گفتگو ان سے ہے. جی یہ طریقہ تھا، غیروں میں طریقہ تھا کہ انہیں نام پتہ نہیں ہوتا تھا. مطلب بچہ پیدا ہو گیا، نام کیا رکھیں؟ تو گھر سے باہر نکلتے تھے، جس جانور پہ پہلی نگاہ پڑی. اب کل بھی بات جانوروں پر آئی تھی اور آج بھی آ گئی، کیا کیا جائے؟ ہاں تو جس جانور کو دیکھا نام رکھ دیا. بلی نظر آئی اس پہ نام رکھ دیا، کوئی کتیا نظر آئی تو اس پہ نام رکھ دیا.
ارے نعرہ تکبیر کہہ کے رک کیوں جاتے ہو تم؟ فقط اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں کسی جانور کا نام نہیں ہوتا. اگر ہے تو فقط اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے. علی دنیا کا شیر نہیں ہے. حضرت حمزہ اسد رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے شیر ہے. کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. مرزا دبیر کے شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر قصر سلاطین ہر قصر سلاطین کا کفن کانپ رہا ہے. اگر کسی کو یاد ہو مصرع آگے ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. تو یہ مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے مرثیہ شروع کیا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. تو اس لیے اب بات سے بات نکلتی چلی گئی. تو حدیث بات آپ کو رب یاد رہے نہ رہے، خطیب کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ بات فلو کہاں سے چلی. تو میں نے کہا تھا کہ اگر کسی ایسے کی حدیث ہو تو اس حدیث کو تو ہم نہیں لے سکتے، وہ تو جھوٹی حدیث ہے، وہ ضعیف نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ضعیف کا مطلب جھوٹی حدیث. ضعیف حدیث اور ہے، اور موضوع یعنی جس کو جعل کیا گیا وہ اور ہے. تو ایک ضعیف حدیث، دوسری ضعیف حدیث، تیسری ضعیف حدیث. میں ایک مثال دوں، یہ سب مل کر اگر مخالف صریح قرآن یا سنت نہ ہو تو قابل قبول ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ایک چھوٹے بچے نے 4 سال کے بچے نے آپ سے آ کے کہا باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا. ابھی آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کیونکہ 4 سال کے بچے نے کہا، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، کتنا سیریس ہے، یہ کیا سمجھائے. اس کا مطلب ابھی حدیث کے حوالے سے یہ ضعیف حدیث ہے. ہمیں یقین ہے جھوٹی نہیں ہے. جھوٹی کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے. ابھی ہم یہ ہے کہ ایک 4 سال کے بچے نے دوسرے 4 سال کے بچے نے آ کے پھر کہا کہ باہر دیکھیے ایکسیڈنٹ ہو گیا. پھر ایک 5 سال کے بچے نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر 10 بچوں نے آ کر یہ کہا تو فی نفسی سب ضعیف تھے، مل کر قوی ہو گئے. اب یقین ہو گیا کہ کچھ ہے کیونکہ اتنے کہہ رہے ہیں آ کے. اب یہ کام فقیہ کا ہے. حوض المیہ میں یہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر. تو اس خاطر ہے کہ جب آپ تعویل کر رہے ہیں آیت کی تو یا تو صحیح حدیث ہو یا حسن ہو یا موثق ہو، یا اگر ضعیف بھی ہے تو ایسی کہ جو دوسری ضعیف حدیثوں کے ساتھ کمپنسیٹ ہو جاتی ہے. تب جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، حدیث میں امام نے فرمایا ہے. تو یہاں سورہ نحل میں مثلا شہد سے مراد علم علی بن ابی طالب مثلا. اب مولانا شہد کی بات ہو رہی ہے، مولا علی کا علم کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا فی شفاء للناس. بات واضح ہو رہی ہے. تو اس لیے آیات کی روشنی میں کل جو بات ہوئی وہ بات آج سمیٹ رہا ہوں کہ اگر حسین تک جانا ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کی چوکٹ پر آؤ. امام رضا علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں بیان فرمایا. امام صادق علیہ السلام نے زیارت تعلیم فرمائی. امام زین العابدین علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی کہ اگر عباس ہوں گے میدان محشر میں تو تمام شہداء رش کر رہے ہوں گے. 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جن کی عظمت سمجھ نہیں آتی اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے میں. ایک ہے ام البنین اور ایک ہے فضہ سلام اللہ علیہا. ایک کنیز ہے لیکن اپنے آپ کو ماں کہلواتی رہی، ایک ماں ہے لیکن اپنے آپ کو خادمہ کہلواتی رہی. جس کنیز کو ماں کہا اہل بیت نے وہ بھی ان کی شان کی وجہ سے، اور جس ماں کو انہوں نے اپنے آپ کو خادمہ کہا وہ بھی اہل بیت علیہ السلام میں فنا ہوتے ہوئے. تو جب حضرت عقیل رشتہ لے کر کے بات کو وہاں سے سمیٹ دوں تو
بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا تشریف لائیں بیت علی بن ابی طالب میں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مسلط دیکھیے کہ اب عبداللہ علیہ السلام علیل تھے، تو فوراً گئیں بیت الشرف میں داخل ہوتے ہی حسین کی خدمت کے لیے. یہ بات تاریخوں میں ہے. فوراً گئیں اب عبداللہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے. اگر دنیاوی معیار کے اعتبار سے دیکھیں، خاتون آ رہی ہیں ایک مرد کے گھر میں کہ جن کی زوجہ وفات پا چکی ہیں، تو ان کی اپنی عام نفسیات کے اعتبار سے خواہش یہ ہوگی کہ اب ان کا نام نہ رہے، میرا نام رہے. اب انہیں کوئی یاد نہ کرے، اب میں ہوں اس گھر کی خاتون. ام البنین سلام اللہ علیہ کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ نام ان کا فاطمہ ہے. تو جب بچوں نے فاطمہ 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 کہنا شروع کیا سلام اللہ علیہ، فرمایا کہ نہیں، اس گھر میں فاطمہ تو وہی فاطمہ ہے، نہ کہو مجھے فاطمہ، وہی ہے فاطمہ. یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک ریپلیسمنٹ کی ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہاں پر وہ خود اپنے آپ کے لیے کنیز و خاتمہ بن کر آئی ہیں. یہ وہ تواضع ان کے ساری ہے کہ جو بیٹے میں نظر آئی ہے. ماں ہے لیکن اپنے آپ کو خاتمہ کہلوایا. بیٹا ہے عباس، حسین کا بھائی ہے، لیکن اپنے آپ کو غلام کہلوایا. حسین کا اخی بھی ہے، حسین کا غلام بھی ہے. ہاں، اخی بھی ہے، غلام بھی ہے. کیا کہنا. ایک روایت ایک مقام پر میں نے پڑھی تھی کہ جب بات سمیٹ رہا ہوں، جب عمر سعد کا مکالمہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ طے تھا کہ فقط امام حسین اور عمر سعد اور کوئی نہیں. اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ابو الفضل عباس بھی تشریف لاتے رہے. تو امام حسین نے کہا کہ اے عباس، ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم تنہا جائیں گے. کہ مولا وہ تو بات درست ہے، لیکن عمر سعد کا بھی تو غلام اس کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے، تو آپ کا غلام آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے. یہ عجب ہی شان غلامی ہے. ہاں، جس غلامی پر سارے شہنشاہوں کو ناز ہے. ہر شہنشاہ کا سر عباس کے قدموں میں ہے، اس لیے کہ عباس کا سر حسین کے قدموں میں ہے. بات تمام ہو گئی عزیزوں، اور کبھی تفصیل سے سناؤں گا جو انیس نے لکھا کہ کھولا علم دی کو جز بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. کیا لکھے گا تو شاہ کے شہدا کا سراپا. کہتے ہیں ادنا سے مشابہ نہیں اعلیٰ کا سراپا. کیا لکھے گا تو شاہ کے، یعنی کیا تم تشبیہ دو گے ابو الفضل عباس کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہو. دشوار ہے عباس سے آقا کا سراپا، آسان ہے کچھ حسن کے دریا کا سراپا. بہتر کوئی شے اور ہے اس نور ازلی سے، تشبیہ جب اس شعر کو دیجئے تو علی سے. اور کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی یہاں پر. ہاں، ناگاہ بیابان بلا نور سے چمکا. عباس کے علم کی اب شان لکھ رہے ہیں. چوپن جائے خورشید علم دور سے چمکا، عکس اس کا فزوں حسن رخ حور سے چمکا. تھا نور کا شعلہ کے سر طور سے چمکا. ہاں، اب کوئی حضرت انیس سے کہے کہ آپ ایک علم ہے، اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر طور سے جو نور چمک رہا ہے، تو یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ دیکھ نہیں رہے کہ علم ہے کس کا. نا یہ کرتا تھا اشارہ کہ نہ کیوں نور فشاں ہوں، میں پنجتن پاک کے لشکر کا نشاں ہوں. اس لیے ہے یہ، اس لیے شان. کل تھا کہ علمدار شہنشاہ کو دیکھو، حیدر کو جو نہ دیکھا، حیدر کو نہ دیکھا ہو تو اسماع کو دیکھو. حیدر کو نہیں دیکھا نا، اب دیکھو یہ. یا علی یا علی یا علی یا علی. مجھے روایت تو نہیں ملی، بات تمام ہو گئی. مجھے روایت تو نہیں ملی، لیکن دل گویا یہی کیفیت ہے اس وقت اس جشن میں بھی، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کی کیفیت ہوئی ہوگی امام حسین کی ولادت پر، وہی مولا علی کی کیفیت ہوئی ہوگی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت پر. جیسے رسول اللہ رو رہے تھے نا حسین کے سینہ اتھر کو دیکھ کر، ویسے علی رو رہے ہوں گے عباس کے بازوؤں کو دیکھ کر.
تو ام البنین سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباس ایسی نعمت عطا فرمائی، تو عباس کی آنکھیں بند تھیں، جشن اختتام پر ہو گیا، میں ولادت عباس پر آ گیا، اور ام البنین کے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا جو کعبے میں حیدر کی ماں فاطمہ بنت اسد کے ساتھ پیش آیا تھا، کہ ان کی آنکھیں بھی بند تھیں حیدر کرار کی۔ تو جب علی بن ابی طالب آئے رسول اللہ کی گود میں تو علی نے آنکھیں کھول لی، اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا، تو عباس کی آنکھیں بند تھیں، تو ام البنین سے لیا علی نے عباس کو اور حسین کی گود میں دیا۔ عباس نے آنکھیں کھول لی اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تھا۔ یہاں کچھ ذاکرین خطبہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اللہ جانے زبان حال ہے زبان قال ہے، بہرحال عباس نے ہاتھ آگے بڑھائے حسین کی خدمت میں، گویا فرمانا چاہتے تھے کہ مولا ہاتھوں کا نذرانہ ابھی سے قبول فرما لیجئے۔ جب ہوئے بازو عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غرق خوں ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، خلتا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر۔ یا اللہ، تو کیفیت عباس نے پہلی بار دنیا میں آنے کے بعد حسین کو دیکھا، جاتے ہوئے بھی حسین ہی کو دیکھا، کہ اس منہ سے آہ کوئی تقریر نکالے، شبیر نے ایک آنکھ سے بس تیر نکالے۔ جب وقت آخر عباس کی آنکھوں میں تیر ہے، کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے، ہاتھ کٹ چکے ہیں، حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا، تیر نکالا، عباس نے حسین کو دیکھا، الوداع مولا۔ تو پہلی نگاہ بھی حسین، آخری نگاہ بھی حسین، یہ حیات ابو الفضل عباس علیہ السلام سمٹ گئی۔ تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں، یہ ہے عباس۔ کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادیدہ تر، یا علی لیجئے اس بے کس و مستر کی خبر۔ ابو الفضل عباس علیہ السلام کی وقت آخر جو کیفیت ہے، میں دعا کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو، باب الحوائج ابو الفضل عباس کے نام سے۔ آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سکا ہوں مدد لازم ہے۔ عباس جب خود مصائب میں ہو تو کسے پکارے؟ حیدر کرار، علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی۔ یا اللہ یا اللہ، جب حسین علیہ السلام یہ فرمائے نا، تو یہ اس حقیقت کی جانب اشارہ ہے کہ جو حسین پر گزر رہی ہے۔ عباس انکسر ظہری وقلت حیلتی، کمر ٹوٹ گئی، یہ جملہ معروف ہے، وقلت حیلتی۔ اس کا ترجمہ مجھے ہاتھوں کو جوڑ کے کرنے دیجیے گا، کیونکہ میں کیا کروں، امام حسین اور مولا عباس کے معاملے میں الفاظ یہی ہیں، بے چارہ ہو گیا حسین۔ وَشَمُتَ بِعَدُوِّ، اور دشمن شماتت کر رہے ہیں حسین پر، یعنی تانے دے رہے ہیں حسین کو۔ تو یہ کیفیت یوم بالفضل استجارہ بالہدا، عاشور کا دن وہ ہے کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ شاعر نے جب یہ شعر لکھا اور پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی توہین ہو جائے اس میں، کہ حسین امام وقت ہیں، کیسے کسی اور کی پناہ میں ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور پھر خود حسین ابن علی کو دیکھا اور فرمایا کہ تو نے یہ شعر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہ اس لیے کہ مجھے آپ کی اہانت محسوس ہوئی، ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شعر کہتے کہتے عباس کے فضائل میں آپ کا درجہ نعوذ باللہ کوئی کم کر دوں۔ کہا تو نے ٹھیک لکھا تھا، اس لیے کہ عاشور کا دن واقعاً وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ تو آپ سوچئے گا، یہاں علم مبارک پر کتنے مومنین تشریف لاتے ہیں، روزانہ یہاں سے گزر رہے ہوتے، باہر آئے، علم ابو الفضل عباس علیہ السلام پر کوئی حاجت طلب کر لی۔ مجھ سے ایک مومن نے پوچھا کہ مولانا یہ علم تو خود ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، یہاں کے علم کے بارے میں نہیں، جنرل انہوں نے پوچھا، تو اتنا احترام کیوں ہے؟ تو پھر کبھی اور اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن جو حسین علیہ السلام کے حرم میں زری لگی ہوئی ہے وہ بھی کسی انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اس زری کی نسبت اس لوہے کی نسبت ہے حسین ابن علی سے، اس علم کی نسبت ہے ابو الفضل عباس سے۔ آپ کی طبیعتیں منقلب ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دے سکیں، چونکہ ویکنڈ تھا تھوڑا سا میں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا، کہ آج آپ کسی سے پوچھیں کہ یزید کا لشکر اس کا نشان کون سا تھا، کچھ نہیں معلوم۔ حسین کے لشکر کا نشان کیا ہے؟ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں کہ جہاں حسین کے لشکر کا نشان علم ابو الفضل عباس علیہ السلام مومن کے گھر پہ موجود نہ ہو۔ حسین کا نشان آج علم عباس علیہ السلام سے باقی ہے۔ ہاں سبحان اللہ، حسین کا جب جلوس بھی ہوتا ہے تو عباس کا علم ساتھ میں ہے، قیادت کر رہا ہوتا ہے۔
تو عرض خدمت جو میں دعا منگوانا چاہ رہا تھا اپنے آپ کے لیے اور آپ سب کے لیے، تو علم پر مومنین آتے ہیں، اور بالخصوص ماؤں بہنوں کا آسرا ہے. جہاں کہیں علم ابو الفضل عباس ہو تو وہاں اگر وہ کسی شدید مشکل میں ہے، یا آپ گھر کی مستورات سے پوچھ لیجئے گا ان کی جو کیفیت ہے، اور آپ خود جانتے ہیں اس کیفیت کو، کہ جہاں کہیں کوئی سخت ترین مشکل آئی کہ مجھے امام بارگاہ لے کر چلنا علامہ ابو الفضل عباس علیہ السلام پر، چاہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو، لکھنؤ ہو، حیدرآباد ہو، دنیا کا کوئی مقام ہو، وہ میلبرن ہو یہاں پر، تو باب الحوائج کا جھولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا علم، مجھے وہاں لے کر چلنا. اب میں اس فقرے کو اگر آپ تک پہنچا سکوں تو آج کی جو میری نوکری ہے وہ میں سمجھوں گا کہ وصول ہو جائے گی، اس لیے کہ عظمت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو جتنا میری حیثیت اور اوقات اور استطاعت میں تھا وہ میں چاہتا تھا کہ منتقل کر دوں. جو میری آپ کی بہنوں کا سہارا ہو، خود عباس کی اپنی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہوگا، وہ جو ہماری بہنوں کا سہارا ہے. تو اب تصور فرمائیے گا کہ جب خیمے میں خبر آئی ہوگی کہ عباس مارے گئے تو اس وقت عباس کی بہنوں پہ کیا گزری ہوگی، کیا سخت ترین منزل عزیزوں، اس کو تصور کرنا محال ہے. لہذا شہزادی نے فرمایا تھا اس وقت کہ بیبیوں اب چادر چننے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب قیدی بننے کا وقت قریب آ چکا ہے. طبیعت منقلب ہو گئی، دل آمادہ ہو گئے کربلا معلیٰ کی جانب، اور مجھے یقین ہے کہ ہر مومن کا دل اس وقت عباس کی ذریعہ پر پہنچ گیا. بین الحرمین، ایک طرف عباس کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم. یہ مجھے یقین ہے کہ اس وقت یہ پورا مجمع روحانی طور پر وہاں پہنچ گیا ہے. اب میں توسل شروع کر رہا ہوں. اور یا کاشف الکرب من وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کر دینے والے، اکشف کربی باقی اخیک الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرا غم دور فرما دیں. 133 عباس کے نام کا ابجد ہے. آپ اپنے والدین کے لیے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں. مولا عباس علیہ السلام سے 4 شعبان المعظم کی شب ہے، تو چلیں اگر مجھے اجازت دیں تو یا کاشف الکرب کا ایک ورد کریں اور اس کے بعد امام حسین کے نام سے توسل کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یا کاشف کرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفینا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدیک حاجاتنا یوم جینا اشفع لنا. السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. السلام علیک ابن سید المسیین. السلام علیک ابا عبداللہ وعلی اخیک بالفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین یا ساقی یا تاشا کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ مع الصلوات.